بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل كلمة تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. बिक्सा मा, बिक्सा बुरा है, बिक्सा बुरा है, माँ जो इश्तारऊ मुश्तरी होशियार बाश कई दफ़ा गुजर चुका है, इश्तारऊ या इश्तरा या इश्तराबू, ये किस माना में आता है? ये ख़रीदने के माना में भी और बेचने के माना में, ख़रीदने के माना में भी, और उर्दू में तो ख़ास ख़रीदने वाले के हवाले से, लेकिन अरबी वाला जो मुश्तरी है वो बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अब ख़रीदने वाला माना है या बेचने वाला, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें साक़ो सबाक़ से समझ आती है। आगे पीछे तर्जुमा हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पे ख़रीदने का माना करना है या बेचने का माना करना है।
جی ایسے ہی، لیکن یہ ہے کہ سودا کرنا عام ہے، خریدنے بیچنے کا معنی ہم سیاق و سباق سے کریں گے تو معنی ہمیں زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر ہم معنی کریں گے بیچنے والا، اشترو بیچ دیا، بئس ما یا بئس برا ہے، ما جو اشترو بیچ ڈالا، بھی جس چیز کے عوض، بھی جس چیز کے عوض، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو، اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا، ان یہ کہ یکفروا وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما کس چیز کا؟ اس چیز کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ رب العزت نے، نازل کیا اللہ رب العزت نے، بغین کیوں کرتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے، اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان یہ کہ ضد کیا ہے؟ ان یہ کہ ینزل اللہ، ینزل نازل کرنے سے، نازل کرتا ہے اللہ، اللہ رب العزت، من فضلی اپنے فضل سے، علی پر، من یشاء جسے چاہتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عبادی اپنے بندوں میں، فباؤ تو وہ لوٹے، فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر کے، غضب پر غضب لے کر کے لوٹے، وللکافرین و اور للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، اہانت، اہانت استعمال ہوتا ہے یا توہین استعمال ہوتا ہے اردو میں، اسی سے مہین رسوا کر دینے والا، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمینو ایمان لے آؤ، امر کا صیغہ ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، آمینو ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو نازل کی اللہ رب العزت نے، قالوا کیا جواب ہوتا ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر جو انزلہ نازل کی گئی، علینا ہم پر، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، بما وراء اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اللہ رب فرماتے ہیں یہ تو حق ہے، یہ جو جس کا یہ انکار کر رہے ہیں یہ حق ہے، کیوں حق ہے؟ اس کی ایک دلیل مصدقا لما معہم، یہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، قل آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، فلما فا تو لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے، مومنین، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ لفظی ترجمے پر زور میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس کو آپ جتنا ذہن میں بٹھائیں گے اس سے آپ کے لیے قرآن مزید سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک آدھا سپارہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد قاری صاحب آگے تلاوت کر رہے ہوں گے، آدھی آدھی آیات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ لفظی ترجمے کے اوپر تھوڑا سا ادھر بیٹھ کے غور کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، رب تعالیٰ پیچھے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو ایسے ہیں جیسے غلاف ہیں بہت پاکیزہ، یا انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بند ہیں، ہم تو سنتے ہی نہیں نہ کچھ مانتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے پھر اس چیز کا ذکر کیا کہ ایمان لانے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کو وہ کہا کرتے تھے ہمارا نبی آئے گا ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، لیکن جب وہ آ گئے اور ان کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے پہچان لینے کے بعد کفر کر دیا، اللہ نے پھر لعنت کی ان پر۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جہنم کا سودا کر لیا نا، اب ان کی جانیں جہنم سپرد انہوں نے خود کر لی، جانتے بوجھتے کر لی، تو یہ بہت برا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور کیا کیوں ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ کفر کرتے ہوئے اللہ نے جو نازل کیا ہے کس وجہ سے؟ صرف ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جانتے بوجھتے صرف ایک ضد اور حسد کہ بھئی مشرکین میں، ان عرب میں، ان پڑھوں میں، امیوں میں کیسے آخری نبی آ گیا، تو ہم میں آنا تھا اور ہم انتظار کر رہے تھے، ان کو کیوں اللہ نے دے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس چیز کی وجہ سے کرتے ہیں ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے کچھ دے دے، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس کو عطا کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اب یہ غضب پر غضب لے کے لوٹے۔ پہلے ان کی کارستانیاں رب تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت کرنا، اس کے بعد ان کا کوہ طور پر جانے کا مطالبہ کرنا، اور اس کے بعد پے در پے جو انہوں نے سازشیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا ہر موقع پر، اس کا رب تعالیٰ ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر غضب نازل ہوا، انہیں بستی میں داخل ہونے کا کہا گیا، اس پر انہوں نے حتۃ کی جگہ ہنتۃ یا حبۃ کہنا شروع کر دیا، اور مطلب سرکشی کی انتہا کر دی۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غضب تھا، لیکن اب آخر انکار کیا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ غضب پر غضب لے، اب ان پر غضب در غضب ہے، اور قیامت تک ان کے اوپر غضب در غضب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ بہت کم آپ کو ملے گا کہ بھئی عیسائی مسلمان ہو گیا، آپ کو ملے گا ہندو مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہو گیا، شاد و نادر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا کہ انہیں معلوم ہے، حق ہے، شروع دن سے معلوم ہے اور آج تک معلوم ہے، پھر بھی نہیں مانتے، اس وجہ سے اب مہر لگ گئی۔ رب تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، دنیا میں یہ غضب ہے اللہ جو دکھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتا رہتا ہے، پوری دنیا سے گالیاں بھی پڑ رہی ہیں، اور ابھی ریاست اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے یہ بھٹکتے پھرتے تھے، اور پھر ایک وقت ان کے اوپر آنا ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں پھر جو عذاب ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ رسوا کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، یعنی ہم تو رات کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو رات کو مانتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ان کا جواب یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ایک دلیل اس کی یہ دیتے ہوئے کہ بھئی یہ حق ہے، اور اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور وہ یہ بھی بتا رہی ہے یہ کتاب کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ بھئی ہم تو تورات کو مانتے ہیں، تو جو تمہارے اوپر نبی نازل ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو تمہیں تورات ہی کی دعوت دیتے تھے کہ بھئی اصل تورات کے اوپر آ جاؤ، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تو تم پھر انہیں قتل کیوں کرتے تھے؟ اگر تم سچے ہو انہیں کہ ہاں تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یہ تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے، اس میں بھی تم جھوٹے ہو، اور یہی ہوتا ہے جس نے بات ماننی نہیں ہوتی وہ ہیلے تلاشتا ہے، وہ باتیں بنا بنا کر لے کے آتا ہے، بس ماننا جو نہیں ہوتا، جان چھڑانی ہوتی ہے، وقتی جواب دینا ہوتا ہے، یا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، یا سامنے والے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کا اس چیز پر انکار کر دیا کہ بھائی تم اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہو، اگر تم تورات کو بھی ماننے والے ہوتے تو اپنے انبیاء کا تم ان کی تعظیم کرتے، ان کا خیال رکھتے، ان کو محبت دیتے، ان کا ادب اور احترام کرتے، تم نے اس کے برعکس جس چیز سے تمہیں منع کیا تھا کہ عام آدمی کو قتل نہیں کرنا، تم نے اللہ کے خاص پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، وہ جو تمہیں تورات کی طرف دعوت دیتے تھے، تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اور جو سچ ہے اس کی طرف لوٹنے کی رب تعالیٰ انہیں دعوت دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے پاس جب کوئی دلیل آ جائے، میں عمل نہیں کر پا رہا، میں خود کو ملامت کروں، اس پر دلیل نہ دوں کہ ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے۔ اپنے ضمیر کو اور سامنے والوں کو مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو مطمئن رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ عمل صحیح ہے، کوتاہی ہے مجھ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں، دلیل نہ دوں اپنے عمل پہ کہ میں غلط کر رہا ہوں، اب دلیل دوں کہ میں ٹھیک ہوں، نہیں،
جب ضمیر کو چوکے دے رہا ہے کہ غلط ہوں، بس رک جاؤں وہاں پر اور خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے بدلے گا۔ اگر میں خود کو وہاں بدلنے کی کوشش نہ کروں، دلیل دوں گا، تو پھر وہ حال ہوگا جو ان کا ہوا تھا کہ فباؤ بغضب علی غضب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کو صحیح معنی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت گزار اور فرما بردار ہمیں بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔